ایک اللہ کے بزرگ تھے جن کا نام مالک ابن دینار تھا۔ انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو یہ بتا کہ کن کن لوگوں کا تو نے حج کو قبول کیا ہے اور کن کے حج کو تو نے رد کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے مالک ابن دینار، میں نے سارے حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا ہے صرف ایک شخص کو چھوڑ کر۔ صرف ایک شخص ہے اس کا حج قبول نہیں ہوا، تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا وہ شخص کون ہے، اس سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کا نام بتا دیا اور نام بتانے کے بعد میں وہ کہاں رہتا ہے اس کا پتہ بتا دیا۔ مالک ابن دینار نے اس قبیلے کو تلاش کیا، اس قافلے کو تلاش کیا جو اس شہر سے آیا تھا، اور پوچھا یہ بتاؤ اس میں ہارون نام کا کون شخص ہے؟ تو بتانے والے نے کہا کہ حضور آپ ہارون کے بارے میں پوچھتے ہیں، ہارون کوئی چھوٹی موٹی چڑیا کا نام نہیں، ہارون تو ایک اللہ کا بہت بڑا ولی ہے، بہت بڑا ولی ہے، اس ولی کا نام ہارون ہے۔ کہا وہ کہاں ملے گا؟ کہا وہ دھوپ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، چھائی میں عبادت بھی نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں کو اب مالک ابن دینار سوچنے لگے کہ ایسا کون سا شخص ہے جو اتنی عبادت بھی کرتا ہے پھر بھی اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا۔ کہا کہاں ملے گا؟ کہا پہاڑوں پہ وہ رب کی عبادت کرتا ہوگا۔ جب مالک ابن دینار وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا ایک بازو ہاتھ کٹا ہوا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے سوچا کہ اگر میں اس کو بتا دوں گا کہ اللہ نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا ہے تو یہ مایوس ہوگا، غم زدہ ہو جائے گا، اب وہاں سے چلے۔ تو وہ سلام پھیر چکا تھا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ، اور آپ یہی بتانے آئے تھے کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا ہے؟ کہاں یہی بتانے کے لیے آیا تھا۔ مالک ابن دینار سوچنے لگے کہ وہ شخص جس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا تو اس کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوگا، آخر ایسی وجہ کیا ہے جس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد میں مالک ابن دینار نے پوچھا کہ اے شخص یہ بتا کہ آخر اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول کیوں نہیں کرتا ہے؟ اب میرے عزیز ساتھیوں دل کے کانوں سے سنیں، دیکھیے تقریر کرنا عنوان نہیں ہے، تقریر تو میں دوسری سوچ کر آیا تھا مگر مجمع کو اور وقت کو دیکھ کر تقریر کو میں نے بدل دیا ہے۔ تو اب یہاں پر جب انہوں نے کہا کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ جس کی بنا پر تیرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، تو ہارون کہنے لگا کہ اللہ کے ولی سنو، اگر تم اللہ کے ولی نہیں ہوتے تو میں کسی کو راز نہیں بتاتا، مگر میں تم کو راز بتائے دے رہا ہوں کہ میں غلط صحبت میں پڑ گیا تو میں شراب کا عادی ہو گیا، اور میں شراب پی کے جب گھر پہنچا تو میری ماں نے کہا کہ تو نے رمضان کا بھی احترام نہیں کیا اور تو نے رمضان کی پہلی چاند رات کو تو شراب پی کے آ گیا۔ ماں نے مجھے مارا، میں شراب کی لت میں تھا، میں نے ماں کو ڈھکیل دیا اور ماں کو ڈھکیلنے کے بعد میں اپنے کمرے پہ گیا اور بستر پہ گر پڑا اور سو گیا۔ جب رات میں میری نیند کھلتی ہے، جب میں رات کو جاگتا ہوں تو میں نے پانی مانگا اپنی بیوی سے، تو بیوی نے سخت لہجے میں مجھ سے آواز کی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اے بیوی، اس سے پہلے بھی میں شراب پی کے آتا تھا، اس سے پہلے بھی نشہ کر کے آتا تھا، اس سے پہلے میں بھی دارو پی کے آتا تھا، مگر تو نے کبھی اتنے سخت لہجے میں مجھ سے بات نہ کی ہے، آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ تو آج مجھ سے سختی سے بات کر رہی ہے؟ اس کی بیوی نے کہا اس شخص سے سختی سے بات نہ کروں تو کیا کروں، جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے ہارون مالک، میں نے جب سنا کہ میری ماں کا نہ ہوا تو میں نے پوچھا بتا میری ماں کو کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ تو نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈھکیل دیا تھا۔ اب میں نے اپنی ماں کا جب یہ حال سنا میں ماں کے پاس دوڑ کر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں تندور میں جل کر کالی ہو چکی ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری بیوی نے کہا تو شراب کے نشے میں تھا، تو شراب کا عادی ہو چکا تھا، تو نشے میں تھا، تو نے اپنی ماں کو دھکا دیا، وہ تندور میں گری، جب تک میں
تیری ماں کو نکالتی اس سے پہلے تیری ماں نے دم توڑ دیا تھا، جب تو اپنی ماں کا نہ ہو سکا تو میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا آج سے جو ہے جو یہ ہاتھ جو ہے جس نے ماں کا قتل کیا ہے یہ بہت بڑا خطا کار ہے۔ اس نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کلہاڑی سے اپنے اس ہاتھ کو کاٹ لیا اور کہا کہ یہ ہاتھ کس قابل کا ہے جو ماں کا قاتل ہو؟ کہا اے مالک ابن دینار، تب سے آج تک 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال ہو گئے ہیں، میں ایام ممنونہ یعنی جن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے ان دنوں کو چھوڑ کر سارے سال سارے مہینے میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، دن میں دھوپ میں رب کی عبادت کرتا ہوں اور ہر سال میں حج کرنے کے لیے آتا ہوں، مگر کوئی نہ کوئی اللہ کا ایک بندہ آتا ہے اور آنے کے بعد میں کہتا ہے اے ہارون تیرے حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے، اے ہارون تیرے روزوں کو اللہ نے تیرے منہ پہ مار دیا ہے، اے ہارون تیری نمازوں کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ اے مالک ابن دینار، تب سے آج سے 40 سال ہو گئے ہیں، اب میں ہر سال حج کرنے کے لیے آتا ہوں، رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، دن میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہوں، مگر میری نمازیں قبول نہ ہو رہی ہیں، میرے روزے قبول نہ ہو رہے ہیں، میرا حج قبول نہ ہو رہا ہے۔ مالک ابن دینار ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کے بعد میں کہا کہ تو نے ایسا جرم ہی کیا ہے۔ آنے کے بعد میں اپنی خانقاہ میں آ گئے، اپنے خیمے میں آ گئے، اپنے حجرے میں آ گئے، آنے کے بعد میں آرام فرمانے لگے، آنکھ لگ گئی، مقدر کا ستارہ جگمگا گیا، خواب میں اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد میں کہتے ہیں اے مالک ابن دینار تم ہارون پر ناراض کیوں ہوئے؟ کہا یا رسول اللہ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اس نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈھکیل دیا تھا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں اے مالک تم یہ بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہارون کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا؟ مالک ابن دینار کہتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے، جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، اس کی ماں کا جب نمبر آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ماں کو جنت عطا فرمائے گا، اس کی ماں جنت کے دروازے پہ جائے گی اور کھڑی ہو جائے گی، کھڑی ہو جانے کے بعد میں رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی مولا میرا بیٹا کدھر ہے، میرا لگتے جگر کدھر ہے، میرا نور نظر کدھر ہے؟ آواز آئے گی اے خاتون تجھے جنت دے دی گئی ہے، تو بیٹی کی پرواہ نہ کر، اس نے تو تجھے جلتے ہوئے تندور میں ڈھکیل دیا تھا، تجھے جنت مل گئی ہے، تو جنت میں چلی جا، تیرا بیٹا تو ہے جہنم کی گہرائیوں میں گوتے لے رہا ہے، تیرا بیٹا تو جہنم میں عذاب پا رہا ہے۔ اب وہ ماں کہے گی مولا جب تک میرا بیٹا جنت میں نہ جائے گا اس وقت تک میں بھی جنت میں نہ جاؤں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جو اس میں آئے گی اور اس کے بیٹے کو جہنم سے نکالے گی، یعنی ہارون کو جہنم سے نکالا جائے گا، ماں کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا اور ماں کے ساتھ کھڑا کرنے کے بعد میں حکم ہوگا کہ جاؤ اور تم ماں اور بیٹے دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں میں رک کر تمہیں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ہارون نے 40 سال تک روزے رکھے، ہارون نے 40 سال تک حج کیے، ہارون نے 40 سال تک اللہ کی رات میں عبادت کی، ہارون 40 سال تک مسلسل رب کی عبادت کر رہا ہے، مگر جب جنت کی باری آ رہی ہے، جب بہشت کی باری آ رہی ہے، جب جنت میں جانے کا نمبر آ رہا ہے تو نمازوں سے جنت نہ مل رہی ہے، روزوں سے جنت نہیں مل رہی ہے، زکات سے جنت نہیں مل رہی ہے، حج سے جنت نہیں مل رہی ہے، رات میں عبادت کرنے کی بنا پر جنت نہیں مل رہی ہے۔ اگر اس وقت ہارون کو جنت مل رہی ہے تو نمازوں سے نہیں، روزوں سے نہیں، حج سے نہیں، نوافل سے نہیں، بلکہ جنت مل رہی ہے تو ماں کی دعاؤں سے مل رہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، نواز نواز اگر نواز جنت مل رہی ہے تو ماں کی دعاؤں سے مل رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اگر تمہاری ماں زندہ ہے ان کے قدموں کو دبا لینا، اگر تمہاری ماں زندہ ہے ان سے دعائیں لے لینا، اگر تمہاری ماں زندہ ہے ان کو کبھی اف نہ کرنا، اگر تمہاری ماں زندہ ہے ان سے کبھی بد دعائیں نہ لینا، اگر تمہاری ماں زندہ ہے ان کا کبھی کہنا مت ڈالنا۔ میرے عزیز ساتھیوں دنیا میں ایک عظیم ترین دولت ہے جو ماں ہوتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں
माँ अपने बेटे को बुलंदी पे ले जाती है, बाप अपने बेटे को बुलंदी पे ले जाता है, दुनिया गिराने की कोशिश करती है, माँ उठाने की कोशिश करती है। और मेरे अजीज साथियों सुन लो, उलमा की तकरीरों से सुना है, जिसके लिए पूरी कौम दुआ करे कि अल्लाह तबारक ताला इस बंदे को जो है कामयाब कर दे, मगर अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल ना करेगा। और माँ अगर बद्दुआ करे तो माँ की दुआ को कबूल कर लेगा। इसी तरह पूरी कायनात किसी शख्स के लिए बद्दुआ करे कि मौला इसे गर्क कर दे, इसे जो है तबाह बर्बाद कर दे, अल्लाह सबकी दुआओं को, सबकी बद्दुआओं को रद्द कर देगा। और माँ कहे मौला मेरे बेटे को बुलंदी अता फरमा, अल्लाह ताला माँ की दुआ को कबूल अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरे अजीज साथियों, इतना वक्त नहीं है कि लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जाए। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें माँ और बाप या इन दोनों में से एक या दोनों अता किए, इनकी खिदमत कर लेना। बीबी के चक्कर में आकर माँ बाप को ठोकर ना मार देना। चलते चलते एक जुमला ले लो, वो बीबी जिस बीबी के लिए मर्द यानी बेटा अपने माँ बाप को छोड़ दे। शादी से पहले माँ बाप बड़े बच्चे को प्यारे होते हैं, सारा झगड़ा तो शादी के बाद शुरू होता है बीबी के चक्कर में। और वो औरत भूल जाती है वो अपने माँ बाप से ज्यादा प्यार करती, सास ससुर से कम करती, बल्कि उसको चाहिए कि इनको भी माँ बाप समझे। तो जो मर्द बीबी के कहने से अपने माँ बाप को छोड़ देता है या छोड़ सकता है, जिस दिन तुमसे अच्छी औरत उसे मिल गई वो तुमको भी छोड़ देगा। जिस माँ ने 2 साल या 2.5 साल दूध पिलाया बेटा उसका ना हुआ, जिसने बाप पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, मकान में हिस्सा दिया, जमीन में हिस्सा दिया, बेटा उसका ना हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा। तो कभी भी बेटे को शोहर माँ बाप से अलग मत करना। और जो मर्द अपनी बीबी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दे, हो सकता है कोई उसे अच्छी औरत मिल गई तो तुम्हें भी छोड़ देगा। और ये गुनाह अजीम है जो औरतें अपने सास ससुर से छुड़वा लेती हैं अपने शोहर को। सब बस इतना ही कहना है कि अल्लाह ताला ने अगर माँ बाप दिए हैं तो अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। सब लोग पढ़िए तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह।